بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین فی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزکاة والمؤفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک Those who believe in God are those who are on the side of good and not evil. Excellencies, محترم صدر، معزز اراکین اور دنیا بھر کے نمائندوں، السلام علیکم۔ میں آج اس عظیم فورم پر کھڑا ہو کر اپنے پیغام کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ میرا فرض بھی ہے اور میرا حق بھی کہ میں اپنے ملک، اپنے لوگوں اور دنیا کے مظلوم افراد کی آواز بن کر بولوں۔ میں سب سے پہلے ان کروڑوں انسانوں کی یاد دلاتا ہوں جو جنگ، تشدد اور ناانصافی کا شکار ہیں۔ ان کی چیخیں سننا پوری دنیا کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ میں آج وہ مسائل اٹھا رہا ہوں جو امن اور انسانی وقار کے لیے خطرہ ہیں۔ میں مقبوضہ جموں و کشمیر کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ کشمیری 7 دہائیوں سے حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ وہاں امن نام کی کوئی چیز نہیں رہی۔ فوجی ایجنسیز نے وادی کو ایک قید خانہ بنا دیا، نوجوانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، گھروں کو خالی کرایا جا رہا ہے اور انسانی اور بنیادی انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ میں اقوام متحدہ سے پوچھتا ہوں، آپ کی قراردادیں کہاں ہیں؟ کیا عالمی انصاف نے آنکھیں بند کر لی ہیں؟ جنوبی ایشیا میں حقیقی امن تبھی آئے گا جب کشمیری عوام کو ان کا جائز حق دیا جائے گا۔ میں اپنے ملک کے پانی کے مسئلے کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ دریاؤں پر ہمارا حق ہماری زندگی ہے۔ ہماری فصلیں، ہماری روزی اور ہمارا مستقبل ان پانیوں سے جڑا ہوا ہے۔ اگر کسی نے ان دریاؤں پر ناجائز قبضے کی کوشش کی یا پانی کے وسائل کو یک طرفہ طور پر بلا اجازت تبدیل کیا گیا تو ہم اسے اپنی بقا پر حملہ سمجھیں گے۔ ہم امن کے خواہاں ہیں مگر اپنی آبادی کے حقوق پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ میں غزہ اور فلسطین کے مظلوم عوام کی بات کرتا ہوں۔ غزہ کی سرزمین خون میں لت پت ہے۔ معصوم بچے، بے گناہ شہری بنیادی سہولیات زندگی سے محروم ہیں۔ ہسپتال، اسکول اور مساجد بمباری کا نشانہ بنی ہوئی ہیں۔ یہ انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ میں واضح الفاظ میں کہتا ہوں کہ مسئلہ فلسطین کا واحد اور مستقل حل 2 ریاستی فارمولہ ہے۔ جب تک فلسطین کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کیا جاتا، وسیع پیمانے پر امن کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو پائے گا۔ میں پاکستان کی سرحدی سالمیت اور دفاعی پالیسی کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان نے ہمیشہ امن پسندی کا راستہ اپنایا۔ ہم نے جنگ مسلط نہیں کی، لیکن جب ہماری حدود یا ہمارے وسائل کو نشانہ بنایا گیا تو ہم نے دفاع کیا۔ میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ماضی میں جب ہماری سرحدیں چیلنج کی گئیں، ہماری فضائی حدود کو پرکھا گیا اور ہماری امن پسندی کو آزمایا گیا تو ہم نے دفاعی آپریشن کیے اور دشمن کی کئی ہتھیار اور تیارے تباہ ہوئے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو میں یہاں واضح کر رہا ہوں۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ دنیا جان لے کہ پاکستان نہ تو بزدل ہے نہ خوف زدہ۔ ہم نے اپنی سرحدوں کی حفاظت کی اور جو اقدام کیے وہ دفاعی نوعیت کے تھے۔ ہم نے جرحیت کو ناکام بنایا اور اپنی قوم کے دفاع کو یقینی بنایا۔ میں اس فورم سے یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ طاقت کا جواب طاقت سے دینے کا رجحان خطے میں انتشار ہی بڑھائے گا۔ اس لیے میں عالمی برادری سے اپیل کرتا ہوں کہ فوری طور پر کشیدگی کم کرائے، مذاکرات کی راہیں کھولی جائیں اور تنازعات کو سفارتی اور قانونی رستوں سے حل کیا جائے۔ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنی خود مختاری اور عوام کے حقوق کے لیے کسی قسم کی درگزر نہیں کریں گے۔ میں موسمیاتی تبدیلی کے خطرے کی طرف خصوصی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے کم آلودگی کے باوجود بھاری قیمت ادا کی ہے۔ 2022 کے سیلاب نے ہماری معیشت کو تباہ کیا، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، اناج، کھیت تباہ ہوئے، روزگار ختم ہوا۔ میں عالمی رہنماؤں سے کہتا ہوں کہ موسمیاتی انصاف کا تقاضا پورا کیا جائے۔ ترقی یافتہ ممالک وہ ذمہ داری اٹھائیں جس کے وہ مستحق ہیں اور ترقی پذیر ممالک کو مالی امداد اور تکنیکی وسائل فراہم کیے جائیں تاکہ وہ اپنے عوام کو اس عالمی بحران سے بچا سکیں۔
میں یہ بات بھی دہرانا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جو قربانیاں دی ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. ہزاروں جانیں گئیں، اربوں ڈالر کا نقصان ہوا. ہم نے یہ جنگ اپنے ملک میں اور اپنی سرزمین پر لڑی اور امن کے لیے اپنا حصہ ڈالا، لیکن اس کے باوجود دہشت گردی کو کسی مذہب کے ساتھ جوڑنے کی غلط فہمی پائی جاتی ہے. اسلام امن اور محبت اور رواداری کا دین ہے. اسے تشدد سے جوڑنا سراسر ظلم ہے. میں عالمی برادری سے کہتا ہوں کہ وہ اسلام و فوبیا کی روک تھام میں اپنا کردار ادا کرے اور نفرت انگیزی کے خلاف اقدامات کرے. میں یہاں پر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک ذمہ دار رکن اقوام متحدہ ہے. ہم بین الاقوامی قوانین کی پابندی کرتے ہیں اور ہم عالمی چارٹر کے تحت عمل پیرا ہیں. ہم ہر سطح پر تعاون کے لیے تیار ہیں. ہم انسانیت کے مفاد میں کام کرنا چاہتے ہیں اور دنیا کے ساتھ مل کر ترقی کا راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں، مگر اس کے لیے انصاف لازمی ہے. انصاف کے بغیر امن محض ایک خواب بن کر رہ جائے گا. میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ عالمی ادارے اپنی ذمہ داری اٹھائیں. اقوام متحدہ کو مظلوموں کی آواز بننا ہوگا. جو قومیں طاقتور ہیں وہ کمزوروں کا استحصال نہ کریں. بین الاقوامی قانون کا نفاذ مساوی طور پر ہونا چاہیے تاکہ دنیا کے تمام عوام کے حقوق محفوظ رہیں اور امن کی راہیں ہموار ہوں. آج میں یہاں نہ صرف اپنے ملک کے حالات کی نمائندگی کر رہا ہوں بلکہ پوری انسانیت کی نمائندگی کر رہا ہوں. میں دنیا سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ انصاف اور مساوات کا ساتھ دے کر ظلم کی ہر شکل کے خلاف آواز بلند کریں اور مظلوموں کو انصاف فراہم کریں. پاکستان ہر مظلوم کے ساتھ ہے اور پاکستان انصاف کے لیے اپنا موقف واضح کرے گا. ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ہم اور ہر اس قوم کے ساتھ ہیں جو ظلم کا شکار ہے. میں آخر میں ایک بار پھر دو باتیں دہرانا چاہتا ہوں. میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوں اور میں اپنے ملک کی سلامتی کی حفاظت پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کر سکتا. میں پاکستان کے حقوق کا دفاع کروں گا اور اگر ضرورت پڑی تو اپنے عوام کے دفاع کے لیے جو بھی اقدامات درکار ہوں وہ کروں گا، مگر یہ بھی چاہتا ہوں کہ دنیا مذاکرات کی طرف آئے، تنازعات کو کم کیا جائے اور پائیدار امن قائم کیا جائے، کیونکہ امن انصاف اور باہمی احترام کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا. اللہ پاکستان کو اور اس خطے کو امن و استحکام عطا فرمائے. شکریہ.